بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فارس میں آگ کو پوجنے والا ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام بوزخشان تھا۔ وہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، ایران کے دربار میں بھی اس کا آنا جانا تھا اور وہ وہاں عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کا نام مابا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ اس نے ماں باپ کی پرورش بڑے ناز و نعمت سے کی تھی۔ ماں باپ کے لاڈ پیار سے اس بچے کی عادت بگڑی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت سعادت مند تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبیعت لڑکا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں سے کھیلنے کی بجائے آتش کدوں میں آگ جلانے میں مصروف رہتا تھا۔ آگ کو پوجنے والے آگ ہر وقت جلائے رکھتے تھے، اسے بجھنے نہیں دیتے۔ ایک دن بوزخشان نے اپنے بیٹے مابا سے کہا، بیٹے، میں آج ضروری کام کی وجہ سے کھیتوں پر نہیں جا سکوں گا، اس لیے کھیتوں کی دیکھ بھال آج تمہارے سپرد ہے۔ مابا نے باپ کا حکم سنا تو فوراً کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا۔ عیسائی اس وقت گرجے میں اپنی عبادت کر رہے تھے، بلند آواز سے مناجات پڑھ رہے تھے۔ مابا ان کی آواز سن کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ اس نے عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو اسے بہت اچھا لگا۔ وہ گرجے کے پادری سے ملا، اس نے اپنے بارے میں بتایا اور پھر بولا، مجھے آپ کا دین بہت پسند آیا ہے۔ آج سے میں آتش پرستی چھوڑتا ہوں اور تمہارے دین میں داخل ہوتا ہوں۔ پادری یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اس وقت اپنے طریقے کے مطابق مابا کو اپنے دین میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں حق کی تڑپ تھی۔ اس نے پادری سے پوچھا، آپ لوگوں کا مرکز کہاں ہے؟ پادری نے جواب دیا، ملک شام۔ مابا نے یہ بات ذہن نشین کر لی۔ شام تک گرجے میں رہا۔ سورج غروب ہونے کے بعد گھر لوٹا۔ باپ نے پوچھا، کھیتوں کو دیکھا ہے؟ بابا نے جواب دیا، نہیں، راستہ میں ایک گرجا تھا، وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، مجھے ان لوگوں کا عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا، میں تمام دن انہی لوگوں کے پاس رہا۔ بوزخشان کو بیٹے پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس نے جھلا کر کہا، ان لوگوں کا مذہب بالکل واہیات ہے، ہمارا مذہب بہت پاک ہے، آج تم پر گھر سے باہر نکلنا بند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بابا کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی اور اسے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ اب وہ بہت حوصلے سے قید کے دن کاٹنے لگا۔ ایک دن اس نے کسی طرح پادری کو پیغام بھیجا۔ اس نے اسے لکھا، مجھے باپ نے قید میں ڈال دیا ہے، کوئی قافلہ شام جا رہا ہو تو مجھے اطلاع دے، میں یہاں سے نکل کر اس قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ کچھ دن بعد شام سے ایک قافلہ تجارت کی غرض سے وہاں آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو پادری نے بابا کو اطلاع دے دی۔ بابا رات بھر زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے زور لگاتا رہا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے اپنے پیر زنجیروں سے نکال لیے اور گھر سے نکل کر اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ شام پہنچ کر اس نے شہر کے سب سے بڑے پادری کا پتہ پوچھا، اس سے ملا اور اپنے بارے میں بتانے کے بعد بولا، میں دین عیسوی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اسی غرض سے فارس سے یہاں آیا ہوں۔ پادری کا نام اسکف تھا۔ اس نے بابا کی درخواست قبول کر لی، لیکن یہ پادری ریاکار تھا، بد دیانت تھا، مال و دولت جمع کرنے کے چکر میں رہتا تھا۔ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر رکھے تھے۔ بابا جب اس کے ساتھ رہنے لگا تو اسے اس کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو اس کی مکاریوں کا پتہ نہیں تھا، وہ تو اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ آخر اس کے مرنے کا وقت آ گیا۔ اس کے مرنے پر سب لوگ جمع ہوئے تو اس وقت مابا نے ان سب کو اس کا سارا حال سنا دیا اور مٹکے ان کے سامنے رکھے۔ لوگ غصے میں بھر گئے، انہوں نے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر خوب پتھر برسا۔ اب انہوں نے اس کی جگہ ایک نیک پادری کو مقرر کیا۔ یہ شخص بہت نیک فطرت تھا۔ بابا کو اسے بہت عقیدت ہو گئی، وہ دل و جان سے اس کی خدمت پر لگا رہا۔ پادری کو بھی اس سے انس ہو گیا۔
اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ آخر اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ اس نے بابا کو اپنے قریب بلایا اور کہا، بابا، میرے مرنے کے بعد تم موصل چلے جانا، وہاں فلاں شخص سے ملنا، وہ سچا پادری ہے، وہی تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ بابا اس پادری کی وصیت کے مطابق موصل پہنچا، اس پادری تک پہنچا اور اس کے پاس رہنے لگا۔ عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کرنے لگا، جہاں تک اس کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، اے بیٹے، مجھ دفن کر کے فلاں شخص کے پاس نصیبین چلے جانا، میرے علم کے مطابق اب وہی شخص تمہیں دین حق پر چلائے گا۔ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ مابا حق کی تلاش میں نصیبین پہنچا، وہاں کے پادری سے ملا، اس کے پاس رہنے لگا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس پادری کا بھی وقت آ گیا۔ وہ واقعی درست آدمی تھا۔ اس نے بابا سے کہا، بیٹے، جس نور حق کہ تم متلاشی ہو وہ تمہیں اموریہ میں فلاں شخص کے پاس ملے گا۔ میرے مرنے کے بعد تم سیدھے اس کے پاس چلے جانا۔ اس پادری کے کفن دفن کے بعد بابا سیدھا اموریہ پہنچا۔ اب اس نے وہاں کے پادری کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ وہ بھی ایک پاک باز پادری تھا۔ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا تھا۔ بابا نے اس کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا اور وہ دین مسیحی کا سچا پیروکار بن گیا۔ کچھ مدت بعد اموریہ کا یہ پادری بھی دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ جب وہ دم توڑ رہا تھا تو بابا نے اس سے کہا، میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا، کتنے علاقوں کی خاک چھانی ہے، تب کہیں جا کر یہاں آیا تھا۔ اب آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آخر اب میں کہاں جاؤں گا؟ اموریہ کے پادری نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ جواب دیا، تم حق کی تلاش میں نکلے ہو میرے بیٹے۔ اس وقت ساری دنیا گناہوں کے سمندر میں غرق ہے، چاروں طرف کفر کی آندھی چل رہی ہے۔ اس دنیا میں مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس تمہیں بھیجوں۔ البتہ اس آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو صحرائے عرب سے اٹھ کر اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور اس سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اس صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا اور ہدیے کو قبول کر لے گا۔ اگر تم اس پاک نبی کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور جانا۔ یہ کہہ کر پادری نے آخری ہچکی لی اور اپنے مالک سے جا ملا۔ اب مابا نبی آخر الزماں کی تلاش میں نکلا۔ آخر ایک دن قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ مابا کو پتہ چلا کہ اس قافلے کو عرب جانا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی فوراً قافلے کے سردار کے پاس پہنچا۔ اس نے سردار سے کہا، آپ میرے مویشی لے لیں، اس کے بدلے میں مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ قافلے کا سردار اس بات پر رضامند ہو گیا۔ اس نے بابا کی گائیں اور بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں اور اسے ساتھ لے لیا۔ یہ قافلہ جب وادی قرا میں پہنچا تو قافلے کے سردار کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے مابا کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ مابا اس یہودی کے کام کرنے لگا۔ ایک دن اس یہودی سے ایک اور یہودی ملنے آیا۔ یہ دوسرا یہودی یثرب کا رہنے والا تھا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کا ذکر اس سے کیا تو اس نے مابا کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ شخص مابا کو اپنے ساتھ یثرب لے آیا۔ اسے یہاں ہر طرف کھجوروں کے درخت ہی درخت نظر آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اموریہ کے پادری نے جس آخر الزمان نبی کا ذکر کیا تھا وہ ضرور ہجرت کر کے اس سرزمین میں آئیں گے۔ اب مابا بہت بےتابی سے آخر الزمان نبی کا انتظار کرنے لگا۔ آخر اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا کھجوریں توڑ رہا تھا کہ یہودی اس درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ ایسے میں ایک یہودی شہر کی طرف سے بھاگتا ہوا آیا اور وہ اس یہودی سے کہنے لگا، خدا یثرب کے لوگوں کو غارت کرے، سب کے سب ایک شخص کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ مکے سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے دعوے کو مان لیا ہے۔ ان کے بچے اور عورتیں تک اس کا رخ کر رہے ہیں۔
یہ باتیں سنتے ہی مابا کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی. اس کے دل نے فوراً کہا یہی ہیں وہ جن کی تلاش میں میں ہوں. بے قرار ہو کر اس نے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی اور آنے والے یہودی سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا پھر سے بتانا. مابا کا آقا اس دخل اندازی پر تاؤ میں آ گیا. اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے دیا اور بولا کام بخت تجھے کیا، تجھا اپنا کام کر. بابا وہاں سے ہٹ تو گیا لیکن بے قراری تھی کہ برابر بڑھے جا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا. آخر چند دن بعد اسے وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا. اس نے کھانے کی کچھ چیزیں خریدیں اور پوچھتا پوچھتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر مابا نے یوں عرض کیا اے خدا کے برگزیدہ بندے، آپ اور آپ کے ساتھی پردیسی ہیں. یہ چند چیزیں میں نے صدقے کے لیے رکھی تھیں. آپ سے بڑھ کر ان کا حق کون حقدار ہوگا؟ یہ قبول فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا سے یہ چیزیں لے کر اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا. یہ دیکھ کر بابا نے دل میں کہا یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ نے صدقے کی چیزیں نہیں کھائیں. دوسرے دن مابا پھر کچھ چیزیں خرید کر لے گیا اور بولا یہ ہدیہ ہے، اسے قبول فرما لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ قبول فرمایا، خود بھی نوش فرمایا، باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا. بابا کو یقین ہو گیا کہ یہی آخر الزمان نبی ہیں، لیکن ابھی تیسری علامت باقی تھی. ابھی تک مہر نبوت نہیں دیکھی تھی. چند دنوں بعد بابا نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان میں تشریف لائے ہیں. یہ بھی وہاں پہنچ گیا، آپ کو ادب سے سلام کیا اور پشت کی جانب دیکھنے لگا کہ کس وقت کمر سے کپڑا ہٹ جائے تو مہر نبوت دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی بھانپ لی. آپ نے کمرے مبارک سے کپڑا ہٹایا. اب مہر نبوت مابا کے سامنے تھی. اس نے عقیدت برے انداز میں اپنے کانپتے ہونٹ مہر نبوت پر رکھ دیے اور بے اختیار رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ. مابا سامنے آ گیا. اب اس نے اپنے پورے سفر کی کہانی سنائی. ان کی کہانی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب ان کی کہانی سنو. اب مابا نے ان سب کو اپنی درد بھری روداد سنائی. اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلامی نام سلمان رکھا اور آپ حضرت سلمان فارسی کہلائے. اب آپ چاہتے تھے کہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں. دوسری طرف ابھی یہودی کی غلامی باقی تھی. پھر بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئیں اور حضرت سلمان فارسی غلامی کی وجہ سے ان لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی اس مجبوری کا علم تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم اپنے آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کر لو. سلمان تو دل سے یہ چاہتے تھے کہ آپ نے یہودی سے معاملہ طے کیا. اس نے آزادی کی قیمت 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے پودے لگانے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم سب سلمان کو یہودی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان کی مدد کرو. صحابہ اکرام نے خوشی سے یہ بات منظور کر لی. سب نے مل کر پودے جمع کیے. جب 300 پودے ہو گئے تو مل کر گھڑے کھودے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور صحابہ سے مل کر تمام پودے زمین میں لگا دیے. اب صرف سونے والی شرط باقی تھی. چند دنوں بعد ایک غزوے میں سونا ہاتھ لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سونا سلمان کو دے دیا اور فرمایا جاؤ اس یہودی کو دے دو. آپ دوڑ کر گئے اور سونا اسے دے دیا. اس طرح آپ کو غلامی سے آزادی ملی. اس روز کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے لگے.